رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں. جتنا حق ایک میاں کا اس کی بیوی کے اوپر ہے اتنا ہی حق ایک بیوی کا اس کے میاں کے اوپر بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ الگ بیان کیا. زندگی ایک خارجی امور سے متعلق ہے، ایک داخلی امور سے متعلق ہے. ایک آئلی زندگی گھر کی زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی ہے. تو رب کائنات نے باہر کی زندگی، کام کرنے کمانے دیگر ضروریات کو پورا کرنا، اندر باہر آنے جانے کا ذمہ اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری کہ باہر کے کام تم کرو اور گھر کے کام اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے ہیں. جس طرح ہر ملک کے ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے، ایک داخلہ ہوتا ہے. ہر ملک کا وزیر خارجہ کا کام بیرونی امور سر انجام دینا اور وزیر داخلہ کا کام اندرونی معاملات کو سر انجام دینا. بس میاں اور بیوی بھی اسی طرح ہی ہیں کہ میاں بیرونی امور کا ذمہ دار ہے اور بیوی یہ اندرونی امور کی ذمہ دار ہے. تو عورت کے حقوق کو رب کائنات نے بیان کیا ہے. فرمایا عورتوں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں. یہ بات نہیں کہ صرف مرد کے حقوق ہے عورت کے اوپر اور وہ باندھی اور وہ نوکرانی بن کے رہے. فرمایا نہیں، نوکرانی بن کے نہ رہے، وہ شہزادی بن کے رہے، وہ گھر کے اندر بیٹھی رہے. اور شوہر کے حقوق کے متعلق رب کائنات خالق ذوالجلال نے اور احادیث نے بڑا واضح بیان کیا. پہلا حق یہ ہے عورت کے ذمے کہ وہ اپنے میاں کی اطاعت کرنے والی ہو. جو میاں اسے حکم درست دے اس کو بجا لانے والی ہو. میاں جہاں جانے سے اسے روکے وہ عورت رک جانے والی ہو. جہاں جانے کا درست جگہ پہ کہے وہاں عورت جانے والی ہو. جس غلط کام سے اس کا میاں روکے اس کی بیوی رک جانے والی ہو. اور جس جائز کام کے بجا لانے کا وہ کہے عورت میاں کے حکم کو بجا لانے والی ہو. تو یہ پہلا ذمہ ہے عورت میں، یہ پہلی ڈیوٹی عورت کی میاں کے حق میں کہ وہ کیا کرنے والی ہو، وہ میاں کی اطاعت کرنے والی ہو. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. فرمایا کہ وہ صالح عورتیں جو اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اپنی میاں کی باتوں کو ماننے والی ہوتی ہیں، اسے اپنے سر کا تاج سمجھنے والی ہوتی ہیں. وہ نہیں ہوتی جو صرف لذت کا ذریعہ سمجھنے والی ہوں بلکہ اس کا ادب و احترام کرنے والی ہوں. حافظات للغیب، اور جب میاں موجود نہ ہو تو گھر کی حفاظت کرنے والی ہوں. بما حافظ اللہ، ان حدود کی حفاظت کرنے والی ہوں جو حدود اللہ نے ان کے ذمے لگا دی ہیں، جو اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اور ذریعہ بنایا ہے، وہ اس کو اپلائی کرنے والی ہوں. یہ عورت کی ذمہ داریوں کو رب کائنات قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے.